فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں جہانگیر اشرف۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کا مقصد صرف ڈگریاں بانٹنا ہے یا بچوں کو جاب کے قابل بنانا بھی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے پرائیویٹ سیکٹر سے، گورنمنٹ سیکٹر سے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں سے کہ کس ادارے میں کتنا بچوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے کہ ہمارے تعلیمی ادارے کیا ہمارے بچوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی جاب جو ہے اس کو اٹین کر سکے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں اچھی جاب جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ اس حوالے سے ہمارے جنرل ایجوکیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیریئر کونسلنگ ڈائریکٹوریٹ کی انچارج ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر رضوانہ بطول۔ میم بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کہ ہماری یونیورسٹیز کا بنیادی مقصد تعلیم دینے کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیا بنانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کیا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کے حوالے سے، کیونکہ سوسائٹی میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پڑھائی صرف اس لیے ہے کہ اچھی جاب مل جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری جو یہاں کی ریکوائرمنٹس ہے اس میں ہمارا بھی فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے پالش کریں، ایسے اکوپ کریں کہ جو ہماری مارکیٹ اورینٹیڈ جو بھی ڈیمانڈس ہیں اس کے اکارڈنگلی ہمارا اسٹوڈنٹ پریپیئر کیا جاتا ہے، ان کو اسکلز دی جاتی ہیں تاکہ جو انڈسٹری ڈیمانڈ کر رہی ہے، چاہے گورنمنٹ سیکٹر کر رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، جہاں جہاں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم یہاں پہ بینگ انچارج کیریئر کونسلنگ سینٹر، میں اس پہ ورک خود بھی کر رہی ہوں کہ ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس پرپز کے لیے ہمارے یہاں ایگزیبیشنز ارینج کی جاتی ہیں، ایگزیبیشن کے علاوہ سیمینارز، موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو گروم کرنے کے لیے، ان کی پراپر گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہمارے یہاں پہ ورک کر رہے ہیں وہ اپنی مارکیٹ کی ڈیمانڈس کے اکارڈنگلی ایسے سبجیکٹس مطلب انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جو ہماری کرنٹ اب ڈیمانڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں لیٹسٹ ٹیکنیک سے، ٹیکنالوجی سے، اسکل سے اکوپ کیا جا رہا ہے۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ ایک تو آپ کی فیمیل یونیورسٹی ہے، لیکن جنرل یونیورسٹیز میں بھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سوسائٹی میں یہ بھی ایک سمجھا جاتا ہے کہ خواتین صرف شادی کرنے کے لیے، اچھے رشتے لینے کے لیے وہ ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، جبکہ وہ اپنا امپلیمنٹ نہیں کرتی ہیں، اور اکثر ایون MBBS ڈاکٹرز بننے کے بعد بھی 50 سے 60% تک خواتین جو ہیں وہ اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتی۔ تو آپ جنرل ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کریں، MBBS کو ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، تو کتنے فیصد ایسی فیمیل ہیں جو کہ اسٹڈی کو بعد میں پریکٹیکلی یوٹیلائز بھی کرتی ہیں، کہیں فیلڈ میں سرو بھی کرتی ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن، میں اس پوائنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ مطلب اس کو ڈینائی کرتی ہوں۔ اب جو ریسنٹ کہہ لیں کہ ہمارے ٹرینڈز ہیں یا ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری فیمیل خود چاہتی ہیں کہ ہم نے اپنی جو نالج گین کیا ہے اپنی لائف میں اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کریں۔ وہ اپنے نالج کو یا اپنی ایکسپرٹیز کو وہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہتی، اس کو ضائع نہیں کرتی ہیں، وہ یوٹیلائز کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ شادی کے بعد وہ کنٹینیو نہیں کرتی ہیں، تو کم چانسز ایسے بن چکی ہیں کہ وہ PhD یا MBBS ہیں اور وہ صرف اس لیے جاب چھوڑ دیتی ہیں، مطلب وہ کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ ان کی فیملی کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوں گی تو وہ شاید نہ کر سکے، ادروائز ہر فیمیل اس چیز کو پریفر کر رہی ہے کہ مجھے اپنے نالج کو، اپنی ایکسپرٹیز کو فردر اپنے کہہ لیں کہ نالج کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے، وہ اس پہ ورک کر رہی ہیں۔ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے نالج کو ضائع کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بچوں نے سلیکٹ کر لی فیلڈز، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جاب کے حوالے سے۔ جنرل ایجوکیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے پاس ایسا ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے کہ اگر انڈسٹری کی ڈیمانڈ آئے تو فوری طور پر بچوں کو وہ بلا کر کہیں کہ جناب انٹرویوز آ کر دیں، یا آن کیمپس انٹرویوز کا سلسلہ بہت کم رکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری یونیورسٹیز کیا صرف ڈگری دینے تک اپنا فرض سمجھتی ہیں، یا آگے بچوں کو جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری تعلیمی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو اس چیز کا ہوپ سو آئیڈیا ہوگا کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ ایک پروجیکٹ ہے کیریئر کونسلنگ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تقریباً
مور اینڈ لیس میکسیمم یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے پاس یہ ڈائریکٹوریٹ ہے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے ایک ایلومنائی ایسوسیشن کریٹ کی ہوئی ہے. ایون ان کی اینول وہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, چاہے وہ جاب سیکرز ہیں چاہے وہ جاب میں ہیں. تو جو جاب سیکرز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے پاس ڈیٹا ضرور ہے کہ ہمارا کتنا پاس آؤٹ بیچز مطلب کتنے جا چکے ہیں, کس ڈپارٹمنٹ کا کتنا ڈیٹا ہے, وہ سب ریکارڈ موجود ہے. اور جیسے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم انڈسٹریز کے ساتھ اپنے لنکیجز ڈیولپ کر رہے ہیں. ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی جاب کا, کسی انٹرنشپ کا, چاہے کوئی وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے چاہے گورنمنٹ سیکٹر کی, ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ایون اپنے اسٹوڈنٹس کو تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. سائڈ بائی سائڈ اب تو واٹس ایپ گروپس اور پریویس اسٹل ہمارے ساتھ ابھی بھی ہمارے پچھلے سی آرز وہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تک وہ چیزیں ٹرانسفر کریں. اور مین جو ہے کہ ہماری جو ایلومنائی ایسوسیشن ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے, وہاں ساری اپڈیٹس دی جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ انڈسٹری کا ایک یہ بہت بڑا گلہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسٹوڈنٹ ڈگری کمپلیٹ کر کے آتے ہیں انٹرویو میں وہ اپنے آپ کی ڈگری کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. کانٹینٹ کتنا مختلف ہے موجودہ کرنٹ سینیریو سے کہ جو ہماری انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے اور ہمارا جو کانٹینٹ ہے سلیبس ہے وہ پرانا پڑھایا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے یونیورسٹیز میں. کیا کہتے ہیں کہ انڈسٹری کی نیڈ کو ہمارا کانٹینٹ ہمارا سلیبس وہ ڈیل کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے, کیونکہ ہم اینولی اپنی بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے اپنے کورسز کو ریویو کرتے ہیں, اپنے کورسز کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اس ٹائم میں ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کی اس کے اکارڈنگلی وہ کورس ایڈ کیے جائیں. ہم نے ریسنٹلی اپنا اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک کورس ایڈ کیا ہے, تو ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم ریسنٹ کورسز کو, پرانے کورسز کو, ایون کانٹینٹس ہم نے ریوائز کیے ہیں. اور ہماری جب ہم کانٹینٹس ریوائز کرتے ہیں الٹیمیٹلی ہمیں اس کے لیے بورڈ آف اسٹڈیز اپنے جو بھی آفیشیل میٹرز ہیں ان سے چیزیں نکالنی ہوتی ہیں, تو ہم اس پہ ورک کرتے رہتے ہیں گریجولی. اچھا اسٹوڈنٹس کا کتنا رول آپ سمجھتی ہیں جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے؟ کیا اسٹوڈنٹ خود کتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جاب کرنے کے حوالے سے اور ٹیچر سے کتنی گائیڈ لائن وہ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ پڑھائی کے بعد کہاں جائیں؟ اسٹوڈنٹس جیسے میں نے بتایا نا ایلومنائی ایسوسیشنز ہماری اس میں بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں. میرے پاس بچیاں جب سے میں یہاں اس ایز این انچارج ورک کر رہی ہوں تو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتی ہیں, اپنی سی ویز ڈراپ کرتی ہیں, میں نے ان کی رکھی ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ میں نے رکھ لی ہیں, میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کو کہیں بھی سپورٹ کر پاؤں گی, چاہے وہ انڈسٹری میں چاہے گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر ویدر. لیکن یہ آپ نہیں مطلب میں کہہ سکتی ہوں کہ بچے جس کو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو واقعی ریکوائرمنٹ ہے, وہ کرنٹلی وہ چاہتے ہیں کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے اور ان کے اندر کریج بھی ہے. کچھ بچے خود مطلب ریسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو ابھی اتنی ریسنٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے, وہ تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں. لیکن کافی زیادہ بچہ ایسا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے ٹیچرس کے پاس آتا ہے, کچھ ہم سے ایون ریکمنڈیشنز لیٹر لے کے جاتے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ڈفرینٹ پلیسز پہ نا. تو کافی مطلب ایسی اسٹرینتھ ہے جو آتی ہے ہم سے گائیڈنس لینے کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوانہ بطول موجود تھیں اور ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ وہ بچوں کو کس حد تک تیار کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف کا سامنا کرنے کے حوالے سے, جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے ہمارے تعلیمی ادارے کیا کام کر رہے ہیں, اس پر بات ہو رہی تھی. اور یقینی طور پر یہ بات خوش آئند ہے کہ تعلیمی اداروں میں اب یہ کام چل پڑا ہے کہ بچوں کو نہ صرف ڈگری کمپلیٹ کرنے کی حد تک بلکہ اس کے بعد پریکٹیکل لائف کے حوالے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور کوشش یہ کی جاتی ہے اساتذہ کی طرف سے کہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کریں اور انڈسٹری کی نیڈ کے مطابق ان کی تیاری کروائیں. اس حوالے سے اور بھی مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کریں گے تاکہ مزید اس چیز کو سامنے لایا جا سکے کہ اس کی ضرورت کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہ صرف کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف آئیں بلکہ جاب پلیسمنٹ کی طرف بھی فوکس کریں. ناظرین, آج کی اس رپورٹرز ڈائری میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے کتنے مواقع موجود ہیں اور ہمارے تعلیمی ادارے اس میں کتنا رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کو بھی شکایات ہوتی ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا, ان کو اپرچونیٹیز جو ہیں فراہم نہیں کی جاتی اور شاید ہماری یونیورسٹیز میں ان کو اس قابل نہیں بنایا جاتا کہ وہ ڈائریکٹ جا کر کہیں جاب حاصل کر سکے. اس حوالے سے طلبہ کو پہلے انٹرنشپس کرنا پڑتی ہیں کیونکہ پریکٹیکل عمل جو ہے, پریکٹیکل لائف جو ہے اس میں انٹر ہونے سے پہلے ان کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی 2 سے 3 ماہ یا کئی اسٹوڈنٹ کو اس سے زیادہ ٹینیور جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ کام سیکھ سکیں. اس حوالے سے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ ڈگری کے دوران کیا انہیں عملی طور پر وہ سکلز نہیں دی جاتی کہ وہ ڈائریکٹ جاب کے قابل ہو سکیں. اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویمن یونیورسٹی کی, ان سے بات کریں گے. آپ بتائیں کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈیورنگ اسٹڈی اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ جاب کر سکیں؟
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोहा असलम है, आईटी डिपार्टमेंट से हूँ। लास्ट सेमेस्टर हमारा चल रहा है। बस हमारे टीचर्स ने मतलब कसर कोई नहीं छोड़ी है, अपनी तरफ से उन्होंने सारा कुछ करवाया। बस हमें इतने से है कि जस्ट हमारे प्रैक्टिकल वर्क में इतना ज़ोर नहीं दिया गया जितना हमारे थ्योरी बेस पे किया गया। लेकिन अब जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जहाँ पर भी जा रहे हैं पहले कह रहे हैं हमें इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप पे रखेंगे, डायरेक्ट जॉब पे नहीं रख सकते। क्योंकि उन्होंने हर यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि उनको पता है कि किस यूनिवर्सिटी में कितना काम करवा रहे हैं, कितने उधर वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क कितना हो रहा है और कितना थ्योरी बेस पे हो रहा है। तो बस इतना हो सकता है कि अगर थ्योरी के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा, हमें जॉब्स मिलनी आसान हो सकती हैं। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन का एक ये फ़ायदा है कि टेक्निकल एजुकेशन वाले डायरेक्ट मोस्टली क्योंकि प्रैक्टिकल उनका ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्ट जॉब्स पे जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जनरल यूनिवर्सिटीज़ को भी ये चाहिए कि वो अपने प्रैक्टिकल की रेशो को बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ थ्योरी पे फोकस किया जाता है, क्लासरूम पे फोकस किया जाता है, जबकि अमली तौर पर जो प्रैक्टिस करवानी होती है वो बहुत कम करवाई जाती है। इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि आपने जितना भी आपने 4 साल में BS में पढ़ा उसमें प्रैक्टिकल कितने % होगा और इसमें मज़ीद कितना आपके ख्याल में इजाफा होना चाहिए? बात ये आ जाती है कि प्रैक्टिकल वर्क अगर हम कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी पे हम जाते हैं, वहाँ से उन्होंने हमें किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं सुनते, वो उनको जस्ट उनका काम चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमें थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल 50 जहाँ पे हमें थ्योरी अगर 30% थ्योरी करवाई जाए, 70% हमारा प्रैक्टिकल पे जोर दिया जाए। तो ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, IT के लिए नहीं है, CSE के लिए नहीं है, बाकी भी अगर जैसे देख लें ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी रिसर्च होती है, इनकी रिसर्च पे ज़्यादा जोर दिया जाए। क्योंकि कहीं पर भी हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमसे उन्होंने किसी भी चीज़ की डेफिनेशंस नहीं पूछनी जो हम 4 साल में कर रहे हैं। हमें जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसके साथ हमारा प्रैक्टिकल वर्क पे सबसे ज़्यादा जोर उस पर होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर स्टूडेंट फ़ीमेल हैं, बिलखसूस उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ़ पढ़ती हैं शादियों के लिए ताकि अच्छे रिश्ते आ जाएं, कितने % फ़ीमेल आप समझते हैं कि वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाती हैं? और आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट अब तक इंटर्नशिप पे या कहीं पे जॉब पे जा चुकी हैं और कितनी इसको स्किप कर चुकी हैं? बिल्कुल ये बात सच है, ऐसे होता है लेकिन ये भी एक शुरू से चलता आ रहा है कि लड़कियों ने सिर्फ घर संभालने हैं, जॉब नहीं करनी है, शादियां करनी है, बस ये चीज़ आ जाती है। ये बात कई हद तक सच भी है क्योंकि काफ़ी हर एक मतलब ऐसे ओपन माइंडेड माहौल से नहीं आता है कि जॉब्स करेंगे। अब ज़ाहिर बात है लड़कियों ने अपने घरों की भी ज़्यादा सुननी होती हैं। अब जैसे हमारी क्लास में आई थिंक सो 74 की स्ट्रेंथ थी और BS कंप्लीट होते होते आई थिंक उनमें से 50% की शादियां हो चुकी हैं। एटलीस्ट कुछ को वैसे जॉब की इजाज़त नहीं होती, तो एटलीस्ट परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मिनिमम 15 to 20% होंगे जो इंटर्नशिप या जॉब्स पे हैं। एक तो बात ये है कि हमारे तालीमी इदारे बच्चों को डिग्री के दौरान इस काबिल नहीं बनाते कि वो डायरेक्ट जाकर जॉब हासिल कर सकें। और इसके अलावा जॉब प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट के जो सेल हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद नहीं हैं, जो कि बच्चों को डिग्रियों के बाद उनकी जॉब्स के हवाले से प्लेसमेंट उनकी यकीनी बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात भी सामने आई कि ये मुतालबा समझ लें या ये डिमांड समझ लें या ये वक्त की ज़रूरत समझ लें कि हमें थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा जाना होगा और कोशिश करना होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एम्पावर करें ताकि वो अपनी डिग्री के दौरान ही अमली तौर पर तरबियत हासिल करके जब वो डिग्री मुकम्मल करें तो वो इस काबिल हों कि वो इंटर्नशिप्स की बजाय डायरेक्ट जॉब पर जाएं। लेकिन अलमिया यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के बाद यही ट्रेंड है कि बच्चों को डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करना पड़ती है ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हासिल कर सकें और उसके बाद कहीं जाकर उनको जॉब मिलती है। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ को अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना होगा ताकि तलबा की जॉब प्लेसमेंट के हवाले से मस्बत इक़दाम जो हैं वो उठाए जा सकें। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, एजुकेशन सेक्टर की जब बात की जाती है तो उसमें जनरल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। बिलखसूस हमारे यहाँ जॉब्स की अगर बात करें तो वो शायद टेक्निकल एजुकेशन जो है उसमें आपको जनरल एजुकेशन से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और पहले जो है वो जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर
ٹیفٹا رانا محمد سلیم. ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اہمیت بھی دی گئی اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ شاید ہم بے روزگاری کے خاتمے کو اگر حقیقت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جنرل ایجوکیشن کی بجائے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. فیصل آباد میں کتنے ادارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کتنی زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں جنرل ایجوکیشن کے نسبت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا سٹی 41 کا شکریہ جی کہ جنہوں نے ہماری وائس جو ہے وہ پبلک تک پہنچے گی اور اویئرنیس آئے گی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. میں ایز اے ڈائریکٹر یہاں پہ کام کر رہا ہوں ٹیفٹا میں. میرے پاس 2 ضلع ہیں اور 2 ضلعوں میں 24 ادارے ہیں جو ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. 1 مہینے سے لے کے اور 3 منتھ سے لے کے 3 سال تک کا جو ہم ڈپلومہ ہیں وہ بچوں کو کرواتے ہیں اور بچے اسکل سیکھ کے مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں. اور جس کے پاس اسکل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہی معاشرے میں ایک مقام بنا سکتا ہے. تو 24 اداروں میں جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہمارے پاس بڑا پراپر ڈیسک بنا ہوا ہے جس میں ہمارا ایک ڈی پی او ہے وہ کام کرتا ہے اور آئی پی او جتنے بھی ہیں ہمارے 24 اداروں میں میل فیمیل میں کام کر رہے ہیں. اور پلیسمنٹ کے حوالے سے ہم ون آف دا بیسٹ پنجاب کے اندر پرفارم کر رہے ہیں. الحمدللہ بچوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور بچوں کو اویئرنیس بھی ہو رہی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ عام ایجوکیشن سے کتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن میں آپ ایک تو فرق کیا سمجھتے ہیں, اور دوسرا جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے کسی بھی جنرل ایجوکیشن کی یونیورسٹی میں جاب پلیسمنٹ سیل نہیں ہے لیکن ٹیفٹا کی طرف سے جاب پلیسمنٹ بھی ہے, بچوں کی نوکری دلوانے تک ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ اس میں ٹیفٹا کے اندر ہمارے پاس ایک پورا ایک سیل ہے جس میں ہمیں جو چیئرمین ٹیفٹا ہیں علی سلمان صاحب وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور سیکنڈ کمانڈ جو ہے وہ ہمارے ڈی جی صاحب ہیں عامر عزیز صاحب وہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ پورا ایک پینل ہے جو پلیسمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے کہ چیئرمین سے لے کے ڈی جی صاحب سے لے کے پھر میں اور پھر میرے ڈی پی او اور پھر اے پی او آئی پی او جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا بھی ہم اکٹھا کرتے ہیں اور وہ چیئرمین صاحب جو ہے ڈائریکٹلی ڈیٹا کو دیکھتے بھی ہیں اور ری چیک بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو کہاں کہاں جاب ملی ہے کہاں کہاں نہیں ملی. تو الحمدللہ یہ جنرل ایجوکیشن کے اندر نہیں ہے یہ چیز, اور اگر ہم یہ پلیسمنٹ جتنی بھی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ہمارا تعلیمی معیار بھی بڑھے گا اور لوگوں کی اسکل بھی بڑھے گی. اچھا سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جنرل پبلک کو کیا میسج دیں گے کہ کس طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے اور کن صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بچے کو کس سائڈ پہ, کیونکہ ہمارے یہاں سیکنڈ پرائرٹی رکھا جاتا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو. پیرنٹ کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جنرل ایجوکیشن لے, ماسٹرز کرے, ایم فل کرے اور اس سائڈ پہ جائے. تو اس حوالے سے آپ پیرنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ دونوں میں ایک تو فرق کیا سمجھتے ہیں اور نیڈ آف دا ٹائم اس حوالے سے والدین کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیشہ سے امپرووڈ فارم میں رہا ہے لیکن لوگوں کو بیڈ لک ہماری ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب 16 سال کے بعد جب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو ایک ایم اے بچہ جو ہے وہ اس کی ناٹ مور دین 30,000 پہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور اگر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کا موازنہ اس سے کریں تو بچہ میٹرک کے بعد 3 سال کا ڈپلومہ کرنے کے بعد تو 13 ایئرس میں وہ مور دین 45-50,000 کماتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہم بھی اس بات پہ دین بھی یہی کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اسکل ہو وہ بندہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا. تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. لکیلی آپ سمجھ لیں یا سمجھ لیں کہ بیڈ لک ہے ہماری کہ ہم پیرنٹس میکسیمم یہی کہتے ہیں کہ جی بچے کو ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں. فرسٹ پریفرنس ڈاکٹر ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی ہے کہ اٹس اے ٹیکنیکل ڈگری ہے لیکن شارٹ کٹ بھی یہ ہے کہ آپ ڈپلومہ بچے کو کروا کے اور جلدی انہیل کریں. دیکھیں دنیا کی جو ترقی ہے وہ ریپڈلی فاسٹ ہے, بہت فاسٹ جا رہے ہیں. تو ہم جب تک 2 in 1 3 in 1 نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لوگوں کو اویئرنیس اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے. گورنمنٹ بھی اور عمران خان صاحب نے بھی جو ویژن دیا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا وہ مارولس دیا ہے. اور ابھی انہوں نے کل پرسوں بھی کہا ہے کہ جی ہمیں زیادہ تر اسکل جو ہے وہ آنی چاہیے. جتنی اسکل آئے گی اتنا پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. دیکھیں آپ سیالکوٹ میں دیکھیں بے روزگاری کم ہے, چھوٹے شہروں میں بے روزگاری زیادہ ہے. کیا ہے کہ وہاں پہ اسکلڈ لوگ ہیں. تو فیصل آباد میں اسکلڈ لوگ میکسیمم ملتے ہیں. انڈسٹری کا ہمارے ساتھ لائی زون ہے. ایکچولی ٹیفٹا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ
لائزون کریٹ کیا جائے انسٹیٹیوٹ اور فیکٹری. تو ابھی بھی یہاں پہ ہمارے جو ڈی پی او صاحب کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جی کہ انڈسٹری کی کتنی ڈیمانڈ ہے. تو ہم مارکیٹ اورینٹیڈ کورس کرواتے ہیں بچوں کو, اور انڈسٹری ہمیں ڈیمانڈ دیتی ہے, اور الحمدللہ انڈسٹری ان کو جاب بھی دیتی ہے, بچہ ریٹین بھی ہوتا ہے اور بچہ پروموٹ بھی ہوتا ہے. ایسا یہ بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو جاب پلیسمنٹ پر کام کرتی ہے, بچوں کو پڑھانے کے بعد ان کی نوکری دلوانے تک کے حوالے سے جنرل ایجوکیشن میں یہ چیز مس ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیفٹا کو یہی پلان جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کو بھی دینا چاہیے؟ اس حوالے سے کبھی کسی پلیٹ فارم پر یہ مشورہ, یہ تجویز, یہ سجیشن دی گئی کہ یہی پلیٹ فارم جو ہے اگر آپ ٹیفٹا کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور بچوں کو نوکریاں دلوا رہے ہیں تو جنرل ایجوکیشن میں بھی کوئی ایسا سیٹ اپ کاپی کیا جائے تاکہ وہاں بھی جو بچے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ریلیونٹ جابس ان کو حاصل کرنے میں آسانی ہو؟ جی بالکل کاپی کرنی چاہیے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا ویژن بھی یہی ہے, اور ابھی آج کل جو نئی پالیسی آ رہی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پرائمری سے لے کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. تو پرائمری سے جب آپ پروموٹ کریں گے ایجوکیشن کو تو آٹومیٹکلی ڈیٹا کریٹ ہوتا جائے گا. تو جنرل ایجوکیشن کو بھی لازمی طور پہ ٹیفٹا کو فالو کرنا چاہیے. اور ہم اکثر فورم پہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ پلیسمنٹ اورینٹیڈ اسٹڈی نہیں دیں گے, جاب اورینٹیڈ اسٹڈی نہیں دیں گے, تو وہ بچہ بے روزگار رہے گا. اور پھر یہ ہمارے جو معاشرے کے اندر روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, بچے جو ہیں وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اسی لیے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنیکل سکل نہیں ہے اور ان کو ویئرنیس نہیں ہے, یا ان کے پیرنٹس ان کو ٹیکنیکل سکل کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہتے. تو الحمدللہ اگر جنرل ایجوکیشن بھی ٹیفٹا کو فالو کرے تو ہم میکسیمم جو ہے جاب پلیسمنٹ جو ہے اس کو ترقی دے سکتے ہیں. سر فیمیل ایجوکیشن کی بات کریں تو جنرل ایجوکیشن میں بہت بڑی تعداد میں فیمیل نظر آتی ہیں آپ کو ہر ڈگری پروگرام میں. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کتنی سپیس موجود ہے فیمیلز کے لیے, اور اس حوالے سے ان کی اپرچونیٹیز کتنی حد تک زیادہ موجود ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں؟ لیکن یہ نو ڈاؤٹ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بچیاں جو ہیں وہ بچوں کے مقابلے میں کم ہیں جاب کرنے میں. لیکن الحمدللہ میرے پاس 10 سے 11 انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جہاں پہ بچیاں مارکیٹ اورینٹیڈ کورسز کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, اور جب وہ مارکیٹ میں جاتی ہیں تو اسکل لے کے جاتی ہیں. تو میں ایک ایگزامپل دوں گا. ایک ہمارے پاس ایک غریب گھرانے کی بچی آئی, اس نے بیوٹیشین کا کورس کیا, اس نے آ کے اپنا سیلون کھولا, تو اب وہ میرے خیال ہے مور دین 65,000 روپیز کما رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو شارٹ کورسز کرتی ہیں بچیاں, CIT کا شارٹ کورس کرتی ہیں, پھر کمپیوٹر کا شارٹ کورس کرتی ہیں, آٹو کیڈ کا شارٹ کورس کرتی ہیں, تو الحمدللہ وہ دے آر مور میکسیمم ارننگ کرتی ہیں. تو یہ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہی ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سیکھنے کے لیے. ہم نے ابھی چیئرمین صاحب نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا تھا, تو آن لائن کلاسز کے اندر ہم نے ای کامرس کو پروموٹ کیا, میل فیمیل, تو اس میں بچیوں نے بڑا سکل لیا جی, اور بچیاں بہت زیادہ ارننگ کر رہی ہیں. الحمدللہ بچیاں پروموٹ ہو رہی ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر. جی بہت شکریہ. ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیفٹا ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن کا ایک کمپیریزن بھی اوور ویو بھی ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ یقینی طور پر اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو ماڈل ہے جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے اس کو جنرل ایجوکیشن میں بھی امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہاں بھی طلبہ جو ہیں کافی استفادہ حاصل کر سکیں گے جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے. تو یقینی طور پر اس پر جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کے اداروں کو سوچنا ہوگا. ٹیفٹا کی جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے ان کا ماڈل کیا ہے, کس طرح سے کام کرتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر ٹیفٹا محمد اصغر. ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے, اور بچوں کو نوکریاں دلوانے کا جو ماڈل ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. ایسے ہے کہ جو ہمارا پلیسمنٹ سیل ہے, جیسا کہ ہمارے ڈائریکٹر ٹیفٹا نے آپ کو پہلے بتایا, اس میں ڈی جی صاحب ہیں, اس کے بعد ہمارا نیچے جو ہے میں ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ ٹوٹل جو ہیں وہ 32 انسٹیٹیوٹس ہیں کام کر رہے ہیں. تو سب انسٹیٹیوٹس کے اندر ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ پلیسمنٹ آفیسر بیٹھا ہے, جس کے پاس جب ہم بچوں کو ان کا انٹیک کرتے ہیں, بچے ہمارے پاس کالج میں ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں, تب بھی ہم ان کا ایک ڈیٹا بیس تیار کر لیتے ہیں. تو ہمارا یہ سارا آن لائن سسٹم میں ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بچے جو ہیں جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کا سٹیٹس ہم چینج کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس سے یہ فلاں کورس انہوں نے کر لیا اور یہ اب پاس آؤٹ ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ان کی جاب پلیسمنٹ کا ہے.
کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف پاس آؤٹ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس کس جگہ پہ وہ کچھ جو ہیں وہ ہائر اسٹڈی میں چلے جاتے ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کس کس یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا. اور جو باقی رہ جاتے ہیں جو جاب سیکر ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو میرے پاس فیصل آباد کی ساری انڈسٹری ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ ڈیمانڈ آتی ہے. ہم اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے اپنے ڈیٹا بیس سے ان بچوں کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ویکنسیز جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں، آپ لوگ وہاں پہ آئیں. تو کچھ ایسا بھی ہم کر لیتے ہیں کہ ان بچوں کو جا کے پہلے ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ آپ نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے انٹرویو کے اندر، اور ان کی جو خامیاں ہیں جو انٹرویوز کے اندر جس وجہ سے ریجیکشن ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی ہم ان کو ٹاک کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اس طرح نہیں کرنا، یا انٹرویو کے اندر آپ نے ایسے بیٹھنا ہے اس طرح. تو اس طرح یہ ہے کہ فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو الحمدللہ فیصل آباد میں سب سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہیں، کیونکہ فیڈمک یہاں پہ جو ہے اس میں بہت زیادہ نئے پلانٹ لگ گئے ہیں. بتائیے گا کہ اگر اس کو جنرل ایجوکیشن پہ ماڈل کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو جنرل ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں کو، ان کے اساتذہ کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جاب دلوانے کے لیے کن سٹیپ کو استعمال کر سکتے ہیں، کن سٹیپ کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو جابس کی طرف لا سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹیوٹا کے اندر ایک پراپر جاب پلیسمنٹ سیل ہے، میرا مشورہ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرح ان کو بھی ہے کہ وہ بھی اپنے اداروں کے اندر جو ہے وہ ایک پراپر پلیسمنٹ سیل بنائیں جس میں بچوں کی کاؤنسلنگ ہو سکے. بچوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم فیوچر میں کدھر جائیں گے، ہمارا پلان کیا ہوگا، ہماری ڈیسٹینیشن وہ سیٹ نہیں کر پاتے. اور اس کے علاوہ جو ہے جب بچہ جو ہے وہ کوئی بھی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری جابس کدھر کدھر ہیں. تو اس لیے میرا ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ جو بچے آپ کے پاس آؤٹ ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس بنائی جائے، اور ان بچوں کو ان کو بار بار ان کو کانٹیکٹ میں رکھا جائے تاکہ ان بچوں کو جو ہے نا وہ ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے کہ آپ کی جاب یہاں پہ ہیں اور آپ یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ اپلائی کریں، تاکہ جو ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس زیادہ ینگ لوگ ہیں، تو سارے لوگوں کو جب جاب مل جائے گی تو یہ جتنا بھی یہ مطلب بیک ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ہم مطلب باہر آ جائیں گے. بالکل. اگر تمام ڈگری ہولڈرز کو، چاہے وہ جنرل ایجوکیشن کے ہیں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے، اگر ان کو جابس کی طرف راغب کر دیا جائے، ان کو اپرچونیٹیز جو ہیں وہاں تک پہنچا دیا جائے، تو ہمارا کرائم ریٹ بھی یقینی طور پر کم ہو سکتا ہے. اور بہت اچھی سجیشن ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن جس طرح سے جاب پلیسمنٹ کر رہا ہے، بچوں کا ڈیٹا بینک بنا رہا ہے، اور اس کے بعد جابس کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کہاں کہاں جابس موجود ہیں. اگر جنرل ایجوکیشن میں بھی تمام یونیورسٹیز، تمام تعلیمی ادارے اپنے بچوں کا ڈیٹا بیس بنائیں اور ان کی اپرچونیٹیز کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بے روزگاری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور نوکریاں جو ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یقینی طور پر بہت اچھا ماڈل ہے. ٹیوٹا کی طرف سے بچوں کو نہ صرف پڑھایا جاتا ہے، ڈگریاں دی جاتی ہیں، بلکہ ان کی جاب کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے. تو ہماری جنرل ایجوکیشن کو بھی ضرورت ہے کہ اسی طرح کا ماڈل اڈاپٹ کیا جائے تاکہ وہاں سے ڈگریاں حاصل کرنے والے جو بچے ہیں وہ بھی کہیں بہتر روزگار جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے ہمارے تعلیمی ادارے اور بالخصوص جنرل ایجوکیشن جو ہے اس میں اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، اور بچوں کو صرف ڈگری کے حصول تک اساتذہ جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نوکری کی تلاش کے حوالے سے طلبہ کو خود در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں. اس حوالے سے ٹیوٹا نے بہت اچھا ماڈل پیش کیا کہ تمام بچوں کا جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کیا جائے اور جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے ان کے انٹرویوز آن کیمپس ہی کنڈکٹ کروائے جائیں. اس حوالے سے اگر جنرل ایجوکیشن میں بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یقینی طور پر اچھا رسپانس جو ہے بچوں کی جابس کے حوالے سے اور بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے وہ سامنے آ سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس سپیریئر گروپ آف کالجز کے ریجنل ڈائریکٹر موجود ہیں چودھری محمد یوسف. ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ آپ کے پاس بھی بی ایس لیول کے کورسز بھی ہیں، گریجویشن بھی ہے، ماسٹرز بھی ہے، تو بچے ہماری جنرل ایجوکیشن میں نوکری کے حوالے سے کوئی ادارے ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جنرل ایجوکیشن میں جاب پلیسمنٹ سیل کی کمی بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے جی میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک بہت اہم پہلو پہ آپ نے اجاگر کیا سب کو، اور ٹیوٹا نے جو ایفرٹس کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں.
اب میں آتا ہوں جنرل ایجوکیشن اور یونیورسٹیوں کے رول پہ کہ جاب پلیسمنٹ سیل. یہ ایک واقعی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی اکثر یونیورسٹیز میں, چاہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ جاب پلیسمنٹ سیل موجود ہی نہیں ہے, وہاں پہ جاب فیئر ہوتے ہی نہیں ہیں. عام طور پہ یونیورسٹیاں کیا کرتی ہیں باہر کے ممالک میں کہ جب بچے 4 سال ڈگری پروگرام میں ہیں تو 3 سال بعد ان کو پریکٹیکل ایکسپوجر دیتی ہیں, وہاں پہ اپنے جاب فیئر منعقد کرتی ہیں. جتنی بھی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے HR مینیجر کو یونیورسٹی میں انوائٹ کر لیتے ہیں, وہیں پہ بچوں کے انٹرویو ہوتے ہیں اور وہیں پہ بچوں کی انٹرنشپ سٹارٹ کر دی جاتی ہیں, ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اس کی بہت زیادہ قلت ہے. سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں ہم بچوں کو ایک ماڈل دے رہے ہیں اور اس ماڈل کے تحت ہم ایک پروگرام چلا رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے 3U1M کا. اس کا مطلب ہے 3 ایئر یونیورسٹی میں اور 1 ایئر مارکیٹ میں, اور اس طرح ان کی ڈگری مکمل کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ ہمیں ملا کہ 100% جاب پلیسمنٹ بچوں کو ملی. ایک اور بات کہ ہماری اکثر یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں, اگر ان سے پوچھے آپ یہ ڈگری کیوں کر رہے ہیں, جی ڈگری کے لیے کر رہے ہیں. بھی اس کے بعد کیا کریں گے بچوں کو پتہ ہی نہیں کیا کریں گے. اکثر بچے کہتے ہیں ہم نوکریاں کریں گے, یعنی کہ ان کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے آپ نے ملازمت ہی کرنی ہے, نوکری ہی کرنی ہے. حالانکہ یونیورسٹیاں بہت سارے انٹرپرینیورس بنا سکتی ہیں, پیدا کر سکتی ہیں. اور یونیورسٹیز کے پاس بعض اوقات بہت سارے انڈسٹریل سیکٹر سے فنڈز آتے ہیں ریسرچ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, ان بچوں کی ٹریننگ کے لیے. ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا جو ہماری تعلیمی ہائر ایجوکیشن کے بالخصوص تعلیمی ادارے ہیں ان پر یہ اعتراض ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا اور مارکیٹ بیسڈ نہیں ہوتا. وہی کتابیں وہی کنٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے جو 10 سال پہلے پڑھایا جا رہا تھا, جبکہ ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی مشینری وہ بہت زیادہ آگے آ چکی ہے اور آن لائن اس کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن ہمارا سلیبس کنٹینٹ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کریں, کیونکہ وہ لاسٹ ڈگری کے بعد آپ نے اگر فیلڈ میں جانا ہے, آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر پریکٹیکل نالج کے لیے آپ کو انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی خامی نہیں ہے کہ آپ نے کورس ورک پڑھا دیا لیکن اس کے باوجود اس کو کام سیکھنے کے لیے انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے. یہ جی بہت بڑا ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں گیپ ہے کہ ہم بچوں کو کالجز میں یا یونیورسٹیز میں سلیبس پڑھا رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, اور واقعی 10 نہیں اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں, 20 سال پرانے ہیں. یعنی کہ 2021 میں ہم اس بچے کو 2001 والا کورس پڑھا رہے ہیں. بچے کو تو ہم خود 20 سال پیچھے لے گئے. اب جو کورس پڑھایا جا رہا ہے وہ 20 سال پہلے آیا, اس کو بچے نے پڑھ کے آج کی مارکیٹ کی جو IT سے ریلیٹڈ یا آج کے دور کی جدید جو ریکوائرمنٹس ہیں بچہ کیسے پوری کرے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ ڈگری لینے کے بعد جب کسی بھی اچھے ادارے میں جاب کے لیے جاتا ہے تو وہاں جو ایک جاب پلیسمنٹ سیل بنے ہوتے ہیں, جب پورا بورڈ بیٹھا ہوتا ہے, ان کو کسی طور پہ بھی بچہ مطمئن نہیں کر پاتا. ہاں بچہ یہ کہتا ہے ایک دفعہ نوکری دے دیجیے پھر دیکھیے میں کمال کر دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. تو بہت اس وقت اشد ضرورت ہے, وقت کی ڈیمانڈ ہے کہ جتنے بھی کورسز ہیں BS لیول پہ, ماسٹر لیول پہ یا ریسرچ لیول پہ, انہیں اپ گریڈ کیا جائے اور مارکیٹ کے جدید تقاضوں کے مطابق بچوں کو پڑھایا جائے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا, ٹیچر بھی اپڈیٹڈ ہوں گے, بچوں کو اگر جاب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے, انہوں نے اپنا انٹرپرینور بننا ہے, تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. بچے جو ہیں مارکیٹ میں بہترین جگہوں پہ جا کے اپنی خدمات دے سکتے ہیں, نہ صرف اپنے ملک میں, ایون اپنے ملک میں بھی باہر, یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ بچوں سے بات ہوئی جب اس حوالے سے اس ٹاپک پر, تو ان کا کہنا تھا کہ جو اساتذہ ان کو پڑھانے والے ہیں شاید ان کا اپنا بھی پریکٹیکل نالج اس حوالے سے نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ویب ڈیولپمنٹ بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے تو اس ٹیچر نے کبھی ویب سائٹ خود ڈیولپ نہیں کی. اگر انٹرپرینورشپ پڑھائی جا رہی ہے تو وہ اس ٹیچر نے خود ہمیشہ جاب کی ہے, خود کبھی بزنس نہیں کیا. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا فیکلٹی, ہمارا اسٹاف, ہماری ٹیچنگ میتھڈس بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو وہ اس قابل بنا سکے کہ وہ انٹرویو میں جا کے اپنے آپ کی قابلیت منوا سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے. دراصل ٹیچرز کے نالج کو بھی اپ گریڈ کرنا اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے, یونیورسٹیز کی. ان کے ٹریننگ سیشن یہ سارے جب تک نہیں ہوں گے, میں بلکہ کہوں گا یونیورسٹیز میں تو انٹرنیشنل لیول کے ٹریننگ سیشن سیمینار ہونے چاہیے, جہاں پہ جدید جو ریسرچز آ چکی ہیں, تحقیق آ چکی ہو, ٹیچرز کو پتہ ہو. جب تک دیکھیں ٹیچر کو نہیں پتہ, وہ بچے کو اس نالج کو کیسے ڈیلیور کریں گے. تو ٹیچرز کو بھی بعض اوقات ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ آتا ہے, علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کوہن پہ اڑنا, منزل ہے یہی کٹھن قوموں کی زندگی میں. تو ہم ڈرتے ہیں, اڑ جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو علم ہے اتنا ہی کافی, ہم نے آگے نہیں پڑھنا. تو یہ ایک پرانی سوچ ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، تو اس کی بنیاد صرف ایک کوالٹی ایجوکیشن ہے، لیٹسٹ ایجوکیشن ہے. تو جدید تقاضوں کے مطابق ٹیچرز کی ٹریننگز ڈیولپمنٹ ہونا بہت ضروری ہیں. بلکہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اب اگر یونیورسٹیز ہیں وہاں پی ایچ ڈی لیول سے نیچے کو ٹیچر نہ پڑھائیں. بچوں کو ریسرچ اورینٹیڈ، کنسیپچول اورینٹیڈ، کریٹیو اور انوویٹیو ویز کے ساتھ جب تک ہم نہیں پڑھائیں گے، بچے جو ہیں ان میں پوٹینشیل تو ہے، ان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں کچھ کرنے کی، لیکن ان کو نہ تو تعلیم میں ہم اتنی اپرچونیٹیز دیتے ہیں، نہ مارکیٹ میں دیتے ہیں. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بے روزگاری. یا بچہ کو جس لیول پہ کام کرنا چاہیے، جس سیلری پیکیج پہ، اس سے وہ کم کام کر رہے ہیں. تو ہم بے روزگار پیدا نہ کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں موسٹلی جتنے بھی کورسز کیے جاتے ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آپ کوئی نوکری کر سکتے ہیں یا اپنی دکان چلا سکتے ہیں. لیکن جنرل ایجوکیشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری ڈگریاں ایسی ہیں بے شمار کہ وہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی، آپ کوئی اپنا کاروبار نہیں کر سکتے. جیسے سوشل سائنسز کے حوالے سے ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، ہسٹری ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے. ان میں آپشنز بہت محدود ہوتی ہیں اور آپ دڑا دڑ ہر سال بیچز کے بیچز نکال رہے ہیں اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. کیا اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان ڈگریوں پر فوکس کریں، ان ڈگریوں کو پروموٹ کریں جن کی آگے جاب پلیسمنٹ ہو اور وہ ہماری سوسائٹی کی نیڈ کے مطابق کورسز کروائیں؟ ایسا ہی ہے. دراصل پھر میں کہوں گا پرابلم کہاں ہے. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ادارے دے رہے ہیں وہ اپنی اس ایجوکیشن کو پروموٹ یا مارکیٹ نہیں کر رہے. حالانکہ میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، ایک بچہ میٹرک کے بعد دیکھیں اگر انٹر کرتا ہے تو انٹرمیڈیٹ 2 سال کا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ کرتا ہے وہ 3 سال کا ہے. یعنی کہ وہ ایجوکیشن ٹوٹلی پریکٹیکل ہے اور اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی زیادہ ہے. تو اس کے بعد بہت سارے بچے اپنے بزنس چاہے چھوٹے پیمانے پہ کیوں نہیں وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو ہماری مارکیٹ میں، ہمارے سوسائٹی میں پروموٹ ہی نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ بچے حاصل کر سکتے ہیں جو بڑے نالائق ہیں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، چلے جو انہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس طرف ایجوکیشن میں بچوں کو لایا جاتا ہے، ان کو مارکیٹ بہت کیا جاتا ہے، لیکن اس میں پریکٹیکل ایکسپوجر بڑا کم ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ دونوں طرف تضاد ہے. تو دونوں چیزوں کو جب تک ہم بیلنس وے میں ماہرین تعلیم کے مشوروں کے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے نا، تو یہ گیپ دن بہ دن کیا ہوگا، بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ بے روزگار نوجوان موجود ہیں. پھر اس کا الٹیمیٹ سوسائٹی پہ افیکٹ کیا آتا ہے، وہ نیگیٹو آتا ہے. وہ بعض اوقات وہ نوجوان نوکریاں نہیں ملیں، وہ ڈسہارٹ ہوئے، کچھ نشے میں پڑ گئے یا کچھ اور کرائمز وغیرہ کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے، تعلیمی اداروں کے جتنے بھی سربراہان ہیں، یونیورسٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ مل کے بیٹھیں اور بچوں کے لیے پھر میں کہوں گا کہ اچھے کورسز ڈیزائن کریں جو جدید تقاضوں کے مطابق ہو، مارکیٹ کی ڈیمانڈز کے مطابق ہو. ٹیچرز کی ٹریننگز ہمیں کرنی چاہیے اور بچوں کے لیے ہمیں نہ صرف جاب پلیسمنٹ سیل بلکہ ان کو کچھ ایسے فنڈز بھی مہیا کرنے چاہیے کہ وہ انٹرپرینور بن سکیں، بلکہ جاب کریٹ کر سکیں. بالکل، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سپیریئر کالجز کے ریجنل ڈائریکٹر چودھری محمد یوسف، اور ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے. اور یقینی طور پر بہت سارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی تمام تعلیمی اداروں میں سیل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو صرف ڈگریاں تھما کر ان کو آزاد نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کی جاب کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن مکمل جو ہے وہ فراہم کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی جابس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی فنڈنگ کریٹ کی جائے کہ جو انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنا روزگار، اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے کچھ فنڈنگ ان کو الاٹ کریں تاکہ وہ اپنا کوئی روزگار جو ہے، اپنا بزنس جو ہے اس کو سٹارٹ اپ کر سکیں. بہت ساری تجاویز آج کے اس پروگرام میں سامنے آئیں، تو یقینی طور پر ہمارے تعلیمی اداروں کو ان تجاویز پر غور و فکر کرنا ہوگا اور بچوں کی صرف ڈگری کے حصول تک نہیں بلکہ ان کی جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے تک ان کو جانا چاہیے اور اساتذہ کو ان کا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. فلائی اوور تو ضروری ہے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے، ہنگامی دوروں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں.